السلام علیکم. ہم ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کتنا ڈیمانڈنگ اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے سائملٹینیسلی، اور اس کے مختلف عوامل سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں. اب چونکہ ہم آپ کے لیکچرز کے تقریباً آخر میں پہنچ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ نے اب تک ایڈورٹائزنگ اور پروموشن میں کیا جانا اور اس کو کس طرح سے آپ کو اپنی عملی زندگی میں یا پروفیشنل لائف میں استعمال کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ تھوڑا سا میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں بتاؤں گا. پہلے بھی یہ آپ کو بتائی گئی ہیں، but in order to make sure that you have understood them and you totally comprehend them and firmly get them embedded in your mind, because these are the parameters which will help you in becoming very successful and competent and respected public relations related exercise, which is advertising a good professional. ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ کیا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے. بنیادی طور پہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے یا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ایک آرگنائزیشن اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروسز کو متعارف کراتی ہے اور اس ایفرٹ کے ذریعے ایگزسٹنگ مائنڈ سیٹ کو کنورٹ کرتی ہے یا مولڈ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی پروڈکٹ یا سروس کی ایک پوزیشننگ قائم کرتی ہے. بنیادی طور پہ اس کو سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ یا سروس بیچنی ہے اور مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے جو مارکیٹ میں ٹارگٹ آڈینس موجود ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارم کرنا ہے، ان میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ یا کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کس طرح بہتر ہے یا یونیک ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی کیمپین کے ذریعے اس پروڈکٹ کی انفرادیت، اس پروڈکٹ کے فوائد اور اس پروڈکٹ کے ٹارگٹ آڈینس کے لیے بہتری کیا ہے ان عوامل سے آگاہی، یہ آپ کا کام ہوگا اور یہی ایڈورٹائزنگ کا ایک مقصد ہے. ایڈورٹائزنگ کو مختلف حالات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف جسے کہتے ہیں مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کاروبار یعنی ٹریڈنگ، بزنس، انڈسٹری، اس میں سوشل، پولیٹیکل اور مختلف دوسرے عوامل کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ رول ایک ہی ہے کہ آپ نے جو کچھ ایک آرگنائزیشن کہنا چاہتی ہے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو، اس سے اس ٹارگٹ آڈینس کو متعارف کرانا ہے اور ان کو پرسویڈ کرنا ہے ٹو نو اباؤٹ یو اینڈ ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ دیئر بائی ایکسپٹنگ ٹو ایدر کنورٹ ٹو دیٹ، گیٹ مولڈیڈ، اوپینین چینجز، behavior changes and attitudes changes, and resultantly achieve the objectives of the organization for which you are working. ان تمام چیزوں کو سمپلی یوں کہہ لیں آپ کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی. یہ ایک مختصر فکرہ ہے جس کی میں نے آپ کو ایک تفصیلی آپ کو جائزہ پیش کیا کہ اس کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایڈورٹائزنگ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ فیکٹر شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا طریقے استعمال کرنے ہوں گے.
یا آپ کو کن سورسز کا یا ریسورسز کا سہارا لینا ہوگا. ان میں سلیکشن آف میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. سلیکشن آف میڈیا ناٹ اونلی بائی لیونگ aside ادر کنسرن میڈیا, یا بالفاظ دیگر ان میں سے وہ میڈیا چننا جس سے آپ کے مقاصد بہتر انداز میں حل ہو سکیں یا اچیو ہو سکیں. یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ دو بڑی ڈویژنز آف میڈیا ہیں آج کے اس صدی میں, جو رائج الوقت بھی ہیں اور رائج بھی ہیں, اور وہ ہیں دو میڈیاز, یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. یعنی یہ جو دو ڈیوائڈز میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں پرنٹ میڈیا سے مراد ہے اخبارات, رسالے, ہینڈ آؤٹس, بروشرز, واٹ ایور یو میں کال دیم. اس کے بعد دوسری جو بات بڑی ضروری ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا. اب الیکٹرانک میڈیا آج کے دور میں, یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ الیکٹرانک میڈیا اتنا پاورفل میڈیا بنتا جا رہا ہے اور بن گیا ہے کہ اس کے بغیر غالباً کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کا اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کا جو آبجیکٹو ہے یا پرپز وہ اچیو نہیں ہو سکتا اگر آپ الیکٹرانک میڈیا استعمال نہ کریں. اور الیکٹرانک میڈیا میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ریڈیو, ٹیلی ویژن, اور اب ایک بہت نیا پاپولر الیکٹرانک سورس وچ از انٹرنیٹ اور ویب ایڈورٹائزنگ. اس کے علاوہ بہت سے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں پرنٹ میڈیا میں, جیسے ڈائریکٹ میل ہے, میل ان ریبیٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ آپ نے اپنے آبجیکٹوز کے لیے کون سا میڈیا استعمال یا اختیار کرنا ہے, تاکہ اس سے وہ نتائج حاصل ہو سکیں جس کی آپ کو ضرورت ہے یا جو آپ کے آبجیکٹوز ہیں, اور یا دوسرے الفاظ میں جو اسائنمنٹس ہیں آپ کے کلائنٹ کی. اب ان سارے سینیریو میں جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کون سا میڈیا سلیکٹ کرنا ہے, تو اس کے ذریعے, اس کے لیے آپ کے لیے کیا پیرامیٹر ہونے چاہیے؟ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے. یعنی اس کو ریلیٹ کریں آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس. پہلے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میڈیا, دوسری طرف آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے کس ٹارگٹ مارکیٹ, یعنی کن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کی پروڈکٹ کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ مثلا اگر زرعی پروڈکٹ ہے تو آپ کا تعلق بنیادی طور پہ کسانوں سے ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ فیشن سے ہے تو آپ کا بنیادی تعلق ہیومن بینگ سے ہے, بالخصوص خواتین سے ہے. تو یہ ایک ڈیوائڈ آپ کو اپنے ذہن میں خود سے بنانی ہوگی بیسڈ آن دی انفارمیشن اباؤٹ دی پروڈکٹ وچ یو ہیو ٹو ایڈورٹائز اینڈ وچ یو ہیو ٹو پروموٹ. جب ان چیزوں کا علم ہو جائے گا تو آپ کو ایک اچھی کیمپین یا افیکٹو کیمپین یا ریزلٹ اورینٹڈ کیمپین بنانے میں آسانی ہوگی. اور نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس کیمپین کے خاطر خواہ متوقع اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے کہ آج کا دور بڑا کمپیٹیٹو ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو علم نہ ہو. آپ خود دیکھتے ہیں, روزمرہ مشاہدے میں آپ کو آتا ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ, ایک ہی کیٹیگری جیسی پروڈکٹس کئی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر کلائنٹ اپنے اپنے انداز کی اسپیشل کیمپینز لانچ کرتا ہے.
جس میں وہ اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات بیان کرتا ہے یا انفرادیت بیان کرتا ہے یا اس میں موجود ٹارگٹ مارکیٹ یا آڈینس کے لیے بہتر فوائد دوسری پروڈکٹ کے مطابق بیان کرتا ہے تاکہ اس کو اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے بعد سیلز بڑھانے کا اور مارکیٹ میں اپنا شیئر بڑھانے کا موقع مل سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا. اس ایکسرسائز کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ اس ایکسرسائز کے بعد آپ نے جب یہ ایکسرسائز ہو گئی تو آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو لانچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیمپین تیار ہو گئی, آپ نے لانچ کرنا ہے, آپ نے میڈیا ڈٹرمن کر لیا, آپ نے کس قسم کا میڈیا استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ کر لیا, آپ نے جیوگرافیکل مارکیٹ ٹارگٹ ڈٹرمن کر لی کہ آپ نے کون سے سیگمنٹ اور کون سی جیوگرافیکل پیرامیٹرز میں آپ نے لانچ کرنی ہے وہ بھی آپ نے فیصلہ کر لیا. تو اس کے نتیجے میں اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ آپ کی کیمپین لانچ ہوگی. اب ایک اچھے ایفیشینٹ جو آپ یقیناً ہوں گے, آپ ایک نئی مارکیٹ میں ایک نئی صدی کے نئے پروفیشنل, ینگ پروفیشنل کی حیثیت سے قدم رکھ رہے ہیں, تو آپ سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جو کیمپین آپ نے نئے آئیڈیاز, انوویٹو آئیڈیاز اور بہتر آئیڈیاز کے باعث یا کی وجہ سے بنائے, ان کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے. کیا آپ کی کیمپین سے سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے, پروڈکٹ کی پوزیشننگ بہتر ہو رہی ہے, اور کمپٹیشن میں ہاؤ آر یو فیئرنگ. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہوگی. لیکن ایک بات جس کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ یہ انفارمیشن آپ کو خود کریدنی ہوگی. میں نے لفظ کریدنا اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو ایکسٹریکٹ کرنی پڑے گی, آپ کو کلیکٹ کرنی پڑے گی by using various methods like research, like in the form of the word of mouth attitudes of people, and from the sales figures, from marketing analysis of the organization. یہ various parameters will help you in reaching this conclusion. ہوتا اکثر یہ ہے کہ کوئی بھی کیمپین کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, 100% کامیابی اس کی پاسبل نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو اگنور کر دیا جاتا ہے جس کو, یا ہو جاتا ہے جس کو لانچ کرنے کے بعد جس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اس سٹیج پر اس میں وہ تبدیلیاں انکارپوریٹ کرنی ہوتی ہیں جو آپ کو اس کریٹیکل انالیسز یا انفارمیشن پروکیورمنٹ کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ مائنر ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں اپنی کیمپین میں, یا مثال کے طور پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کیمپین چل تو ٹھیک رہی ہے لیکن پیپل ٹینڈ ٹو سوئچ فرام یور ایڈ بیکاز یور ایڈ از ویری لانگ اور لینتھی. What happens is that people, while watching a particular channel where, let's say we are talking about TV, where your ad is running and the ad is 1.5 minutes or 1 minute. So people, knowing that your ad is lengthy, turn to switch to another channel. In the meantime, to see what is happening on other channels. So the impact is then negative on the ad. سو دی پرپز, بنیادی طور پہ جو مقصد ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ آپ کے ایڈ پر توجہ یعنی اٹینشن آپ مبذول کرا سکیں بائی دی مٹیریل آف دی ایڈ, دی کانسپٹ آف دی ایڈ,
and the time of the ad, so that what happens is that the viewer or the target audience watching at that ad does not lose interest, which will not be good for the interest of the company or organization for which you are working. اب یہ سارے عوامل کو کرتے کیا ہے, پھر اس بنیاد پہ ایڈ کو شارٹ کر دیا جاتا ہے. پہلا پرپز ہوتا ہے لانچ کا, اس میں ایڈ لمبا ہوتا ہے, چونکہ نیا ایڈ ہوتا ہے. سم ٹائمز پیپل ٹینڈ ٹو واچ دیٹ اگر وہ انٹرسٹنگ ہو, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریپیٹ ٹو واچ فار دیٹ لانگ, because they know what you are saying about, so they don't want to concentrate on, so they tend to switch. اس کے بعد جو ضروری چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی اپنی کیمپین میں, کہ کس قسم کی فریکوینسی آف کیمپین ول یو ڈیسائڈ. اور ریچ کی بات تو میں کر ہی چکا ہوں پہلے, کہ ٹارگٹ آڈینس کو کس طرح سے ریچ کیا جائے اور ٹارگٹ آڈینس کو کس طرح سے ڈٹرمن کیا جائے. اب اس ساری ایکسرسائز میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں گے آج, وہ ہے کہ ایسا کون سا طریقہ استعمال کریں کہ جو آپ نے ڈیزائن ایڈ کا پرسیو کیا ہے وہ اٹ شوڈ ہیلپ ان سیلنگ, اٹ شوڈ بی کیپٹیویٹنگ. اس میں ہم بات کر رہے تھے ایڈورٹیزمنٹ کے لے آؤٹ اور لے آؤٹ کے امپورٹنٹ کمپوننٹس کی, کہ اس میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے. ایڈورٹیزمنٹ کے لے آؤٹ میں ہم نے بات کی باڈی کی, ہم نے بات کی اس میں امپورٹنٹ فیچرز آف دی پروڈکٹ کی, اس میں ہم نے بات کی ہیڈ لائنز کی, کہ اس میں کس طرح سے آپ نے ہیڈ لائنز پٹ ان کرنی ہے اور کاپی کیسے رکھنی ہے, اور پھر اس میں ہم نے بات کی فوٹو اور السٹریشنز, اور آپ کو بتایا کہ اچھی فوٹو اور السٹریشنز کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور ان میں کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ فوٹو اور السٹریشنز کی کیا اہمیت ہے اور ان سے آپ کیا فائدہ یا بہتری کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں. اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ السٹریشنز کی کب ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ابھی آپ کو ایک اچھے ایڈ کے کمپوننٹس, یعنی این ایڈ وچ سیلز دی آئیڈیا بیٹر اینڈ ہیز پازیٹو امپیکٹ آن دی مائنڈ آف دی ریڈر اور دا ویور, وٹ ایور دا کیس میں بی. تو اس کے لیے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کب ہم السٹریشنز کو استعمال کریں, when to use illustrations. Illustrations and photographs بنیادی طور پہ اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب آپ کے چند ایک پیرامیٹرز ٹھیک نہ ہوں. مثلاً آپ کی پروڈکٹ, آپ کی بلڈنگ ہے جو آپ شو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی چیئر پرسن جس کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی گفتگو یا اس کا کوئی طریقہ, آپ یہ سارے عوامل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ السٹریٹو کیپیبلٹی ان میں نہیں ہے, یعنی وہ فوٹو جینک نہیں ہے, تو ڈونٹ شو دیم, دین یو یوز السٹریشنز. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریڈر جو ہے اس کو آپ کے بارے میں آپ کا جو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ آپ نے پیش کیا ہے وہ سمجھ سکتے. مثلا اس کی مثال ایسے لے لیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں, کہ اس کو یوں ویژولائز کیجیے کہ آپ کا ایڈ ہے اور وہ آپ کسی سافٹ ویئر پروجیکٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے سافٹ ویئر انجینئرز کا ذکر کرتے ہیں. اب اگر اس میں ایک کانسیپٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے کہ لک ان سائڈ دی مائنڈ آف ون آف آر سافٹ ویئر انجینئرس, اب پریکٹیکلی تو آپ نہیں دیکھ سکتے, نہ آپ اندر دکھا سکتے ہیں. سو دس از شون تھرو این illustration. یعنی دا مائنڈ ان سائڈ از موسٹ پروفیشنٹ, اٹ از ورکنگ, اٹ ہیز نالج اینڈ اٹ کین ڈیلیور what is required from them. So the illustration
makes this impact on the mind of the reader. ایک سمبل جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹو میک این امپیکٹ, اور وہ لیٹ سے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا, تو اس سمبل کو ایک بولڈ انداز میں السٹریٹولی استعمال کریں, اور بالخصوص یہ ایپلیکیبل ہے چھوٹے ایڈز کے لیے, تاکہ وہ السٹریشن جو ہے آپ کے سمبل کو السٹریٹ کرے اور ٹارگٹ آڈینس کے مائنڈ پر اثر انداز ہو. تو یہ وہ عوامل ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی آپ ایک ایڈورٹائزمنٹ میں السٹریشن استعمال کریں, تاکہ السٹریشن سے آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں جو آپ ایڈورٹائزمنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ ایک ایسا ایڈ جو ریڈر کے مائنڈ پر افیکٹ بھی کرے اور وہ ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل کرے جس کی آپ کو خواہش ہے یا جو آپ کا آبجیکٹو ہے, اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ضروری ہیں. اب ایڈورٹائزمنٹ جب آپ بناتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو استعمال ہوتی ہے, اور وہ ہے ٹائپوگرافی, یعنی جو آپ اس میں ٹائپ کرتے ہیں اس کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے. ٹائپ یعنی جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں, اس میں ٹائپ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے, وہ میجر کی جاتی ہے پوائنٹ سے, یا اس کو پوائنٹ سائز بھی کہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جتنا بڑا پوائنٹ سائز ہوگا اتنا بڑا ٹائپ سٹائل ہوگا یا ٹائپ سائز ہوگا. اب یہ تو آپ جانتے ہیں نا, جو الفاظ آپ ایڈ میں دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹائپ کے ذریعے وہاں ڈالے جاتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں, جس میں سے آج کل سب سے زیادہ رائج طریقہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے پرنٹنگ ہے یا ایڈ کو کمپوز کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کو ذرا تھوڑا سا میں ٹائپ سٹائل کے بارے میں سمجھاتا ہوں, تو ذرا آپ تھوڑا سا ریفر کریں سلائیڈ کو اور نوٹ کریں اس بات کو بڑی خاص توجہ سے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو ہیڈ لائن میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اٹینشن گریبنگ اسی پہ ہونی چاہیے. تو جب اس پر آپ اٹینشن یا فوکس دلانا چاہتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ بڑا ٹائپ سائز یوز کریں تاکہ فوراً اس کی طرف توجہ جائے. تو یہ مختلف جو ہے نا, مثال کے طور پہ آپ کو میں پوائنٹ سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں آپ سلائیڈ پر جہاں فار ایگزامپل لکھا ہے اس کے نیچے دس از این 18 پوائنٹ ٹائپ. یہ 18 پوائنٹ یعنی 18 کا جو سائز ہے, جب بھی آپ پڑھیں گے کسی سے ذکر کریں گے 18 پوائنٹ کا, تو یہ سائز آف ٹائپ ہوگا, یعنی یہ نارمل ٹائپ سٹائل ہے. دس از این 18 پوائنٹ ٹائپ سٹائل یا ٹائپ سائز اینڈ بٹ ان نارمل موڈ, یعنی اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالا گیا اس فونٹ کے اوپر یا اس پوائنٹ سائز کے اوپر. دوسری لائن دیکھیں, دس از این 18 پوائنٹ ٹائپ سیم سائز بٹ بولڈ افیکٹ ہیز بین گیون ٹو اٹ. یہ جو بولڈ افیکٹ ہے یہ بھی بعض اوقات کسی پرٹیکولر سینٹینس, ورڈ یا کسی بھی ایک لفظ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر ایک اور افیکٹ ہے, دس از این 18 پوائنٹ ٹائپ بولڈ اینڈ اٹیلکس, اگین ٹو ایمفسائز سم تھنگ. تو یہ تین مختلف 18 پوائنٹ کی ویریشنز ہیں. اسی طریقے سے نیچے آ جائیں تو 24 ٹائپ پوائنٹ سائز کی بات ہے, اس میں نارمل, بولڈ اینڈ اٹیلک کا شو کیا گیا ہے. دیکھیں آپ چوتھی لائن جو ہے فار ایگزامپل کے نیچے. اور پھر 32 پوائنٹ ٹائپ. ویسے تو یہ پوائنٹ سائز بہت ہوتے ہیں, 8 سے شروع ہوتے ہیں اور یہ اینی نمبر تک جا سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو 3 پوائنٹ سائز اس لیے ایکسپلین کیے تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ سمجھ آ جائے, چھوٹا, درمیانہ اور بڑا. ویسے تو یہ 6 سے شروع ہو جاتے ہیں, 4 سے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑے بڑے ورڈ سٹائل بن جاتے ہیں جو بڑے بڑے بینرز پہ, بڑے بڑے پوسٹرز پہ جب کمپیوٹر کے ذریعے کمپوزنگ کی جاتی ہے
یا ڈیزائن کیا جاتا ہے یا ڈسپلے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے سائز بھی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ دور سے دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ میٹل کی بجائے اب شیٹس یا سکنز آ گئی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے بل بورڈز پر, تو ان پر بڑے بڑے سائز ہوتے ہیں, دور سے دیکھنا ہوتا ہے اس لیے وہاں بڑے بڑے سائز استعمال ہوتے ہیں. سو یہ 3 مختلف پوائنٹ سائز, ان میں نارمل سچویشن میں سنگل افیکٹ کے ساتھ اور ڈبل افیکٹ کے ساتھ نارمل یہ افیکٹس استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو اور افیکٹس بھی بہت ہیں, شیڈو ہے اور شیڈو کی پھر آگے تک مختلف تقسیمیں ہیں, مگر یہ ہیں وہ جو بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, جس سے آپ کو آگاہی رکھنا ضروری ہے کیونکہ کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو بھی یہ کام کرنے ہوں. اب ہیڈ لائنز کی بات ہم کر رہے تھے. ہیڈ لائن کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, اس کو دیکھنا یوں ضروری ہے کہ نمبر 1 سیلنگ ایلیمنٹ ان ایڈ از ہیڈ لائن. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اب بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جس پر فوراً توجہ جاتی ہے. آپ ذرا اپنے آپ پر آپ خود ذرا ویژولائز کریں نا, 1 منٹ کے لیے اشتہار آپ دیکھیں گے تو آپ کی سب سے پہلے اٹینشن 2 چیزوں پر جائے گی, ہیڈ لائنز پر اور ایلسٹریشن پر. اگر ایلسٹریشن اٹریکٹیو ہے تو آپ ایلسٹریشن کو دوبارہ دیکھیں گے, اگر نہیں ہے تو آپ ہیڈ لائن سے میٹر جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے دیٹ یو وانٹ ٹو پروسیڈ ویوئنگ اور ریڈنگ دیٹ ایڈ اور یو وانٹ ٹو گو اوے فرام. تو نمبر 1 سیلنگ ایلیمنٹ ان ایڈ از ہیڈ لائن. اونلی کاپی کین ہیلپ ان کلوزنگ دا سیل. یعنی جو بعد میں کاپی ہوتی ہے نا, جب آپ نے اٹینشن گریب کر لی اس کے بعد ریڈر جو ہے وہ آپ کی کاپی پہ توجہ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بینیفٹس جانتے ہوئے, انڈیویجول یونیکنیس جانتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی طرف راغب ہونے کا. یعنی ایک طریقے سے باڈی جو ہے وہ آپ کو مائل کرتی ہے ٹورڈز پرچیزنگ یا دا سیل فرام دی ایڈورٹائزر پوائنٹ آف ویو. اب آئیے آگے. مختلف قسم کے ٹائپ فیسز استعمال کیے جاتے ہیں. اسٹائلس آف فونٹس یا اسٹائل آف ٹائپ, کس طریقے سے ٹی لکھا ہو یا ورڈ لکھا ہو, سیدھا ہو, آبلونگ ہو, اپ ڈاؤن ہو, لوور اپر ہو, کیپٹل ہو. اب یہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیپٹل لیٹر کیا ہوتا ہے اور اپ ڈاؤن کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کو زیادہ افیکٹو بناتی ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا, اس کو بھی ذرا دیکھیے. آپ ذرا خود ہی اپنے ذہن میں یہ بات دہرائیں کہ نیچے والے جو اب آپ کی سلائیڈ پر مختلف ٹائپ سٹائلز دیے ہیں یا ٹائپ فیسز دیے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے اٹریکٹیو کون سا ہے جو ڈفرینٹ دکھائی دیتا ہے اور فوراً توجہ جاتی ہے اس میں. آفٹر آل دی پرپز آف دی ایڈ از ٹو گریب دی اٹینشن اور ٹو میک دیم لک ایٹ یور ایڈ. سو یہ مختلف شو کی ہیں آپ کی سلائیڈ پر. فیل دا ہیٹ, لیٹ اس سے دس از اے سلوگن, اور اس کو مختلف انداز میں مختلف ٹائپ فیزز میں لکھا گیا ہے اور ان کو استعمال کیا گیا. اب یہ جو ٹائپ فیزز ہیں نا جی, اس کو میں نے اس لیے ان کے نام آپ کو نہیں بتائے. چند ایک نام بڑے عام یوز ہوتے ہیں جس میں ٹائمز نیو رومن ہے, ایریل ہے, ایریل بلیک ہے, ایریل نارمل ہے, شروڈ ہے. مختلف ٹائپ فیزز ہیں, بہت زیادہ نام ہیں, اتنے زیادہ نام ہیں جتنا آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے وہ آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم کمپیوٹر پر دیکھنے سے خود اندازہ ہو جائے گا کہ مختلف ٹائپ فیزز کے نام کون سے ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایمفسائز کر سکیں اپنے ایڈ میں کسی ایک سینٹینس پر, باڈی کے کسی ایک کمپوننٹ پر. جو کاپی باڈی ہے نا ایڈ کی, اس میں کس طریقے سے کون سی ٹائپ سٹائل استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ٹائپ فیس استعمال کیجئے جو آسانی سے پڑھا جا سکے, کیونکہ اگر آپ کی ٹائپ فیس بھلے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ آسانی سے پڑھی نہیں جاتی تو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ مختلف میں نے آپ کو اس میں ڈسپلیز دیے ہیں, ڈسکرپشنز دیے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں مختلف انداز میں, مختلف فونٹس میں اور مختلف انداز میں. اگر آپ دائیں ہاتھ کالم پہ دیکھیں تو فیل دا ہیٹ
اپ اور ڈاؤن میں لکھا ہے, اور دا کو ایمفسائز کرنے کے لیے, ایڈ کو ایمفسائز کرنے کے لیے اس کو بائفرکیٹ کیا گیا ہے ایک مختلف ورڈ آرٹ پروسیس کے ذریعے. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ٹائپ سٹائلز کو اور ٹائپ فیسز کو استعمال کرنے کے, جو کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کو امپریسو اور افیکٹو بناتے ہیں. اب اس میں جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ایک اور امپورٹنٹ ایونیو یا ایلیمنٹ کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کاپی میں یا باڈی میں, جو اشتہار کی باڈی میں علاوہ ہیڈ لائنز کے ایسی کاپی بنائیں جو باڈی ہو جو کہ آسانی سے پڑھی جا سکے. ورنہ ہوگا کیا کہ پیپل یوزنگ گلاسز فار ریڈنگ ول ناٹ ریڈ دوز, اینڈ یو ول لوز دی انٹرسٹ اور دی افیکٹ اور دی فوکس آف دی ریڈر. اب اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو اس سلائیڈ پر دی ہیں, ذرا دیکھیں. پہلی ہے نان ریڈیبل باڈی کاپی. اب آپ تو یو آر ویری ینگ پیپل, سو ماشاء اللہ یو کین سی دی probably you can read also, but let us take the example of normal viewer. You will see that these are not easily readable. یہ چھوٹی باڈی کاپی ہے جس سے پڑھا نہیں جا سکتا. یہ ایک فرضی ٹیکسٹ ہے, اور نیچے دیے گئے ریڈیبل باڈی کاپی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, آسانی سے پڑھنا ہے. اب یہ کچھ لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں آپ کے ایڈورٹیزمنٹ میں, لیکن جو باڈی آپ جس سے سیلز کلوز کرنا چاہتے ہیں, جس سے آپ اپنے ایڈ کے کمپوننٹس کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ کو ایسی باڈی میں ٹائپ فیس استعمال کرنی پڑے گی جس سے آپ بآسانی سے اس کو پڑھ سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں. سو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ریڈیبل باڈی کاپی ہونی چاہیے. اس کے لیے کون سا سائز استعمال کریں گے, یہ اشتہار کی سائز اور میٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اشتہار میں کتنا میٹر ہے اور وہ کون سے سائز کا ایڈ آپ ریلیز کر رہے ہیں اخبار میں یا میگزین میں یا جو بھی چیز. سو بات کیا ہوئی, یعنی اس گفتگو کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو ایسی کاپی کی باڈی کی میں فونٹس یا ٹائپ فیسز ایسے استعمال کرنے چاہیے جو آسانی سے پڑھے جا سکیں, تاکہ آپ کے مقاصد اور آپ کے جو میسج ہے نا وہ آگے پاس ہو سکے اور اس پر فوکس رہ سکے. باڈی کاپی کے بارے میں کچھ خصوصی انسٹرکشنز یا پوائنٹرز سمجھنا, یعنی کن چیزوں کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا یہ باڈی کاپی بنانے. سب سے پہلے, دا ٹائپ فیس شوڈ بی لارج انف ٹو بی ریڈ ایزیلی بائی یور آڈینس. دی اولڈر دی آڈینس دا لارجر دا ٹائپ. اب یہ جب آج کا لیکچر شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ٹارگیٹ آڈینس یا ریڈرز کون ہے یا ٹارگیٹ مارکیٹ کون ہے, اس میں کون سا سیگمنٹ اس سے زیادہ متعلق ہے. تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایسی ٹائپ فیس استعمال کریں جو کم سے کم اتنا سائز ہو جس کو آسانی سے پڑھا جا سکے, ورنہ اولڈر اور جو ٹارگیٹ ہے آڈینس ہے وہ اس کو اگنور کرے. یہ اٹ ہولڈس گڈ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف سائز ایز ویل ایز اسٹائل. نمبر 2, a combination of capitals and lower case is easier to read than all capitals. All capitals ایک جیسا ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ اپر لوور میں یعنی آپ کیپٹل اور لوور کیس میں اس کو پرنٹ کریں گے یا ٹائپ کریں گے تو اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ بھی ایک اچھا اور مؤثر طریقہ ہے افیکٹونیس کا ایڈ میں باڈی کاپی کے لیے. نیکسٹ, اوور لانگ لائن لینتھ ایگزاسٹ دی آئی اینڈ ڈسکریج ریڈنگ. بہت زیادہ لائنز اگر آپ ڈال دیں گے نا تو وہ جمبل ہو جاتی ہیں, اٹینشن لوز ہو جاتی ہے, کانسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس میں جو بیسک آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں امپیکٹ وہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ لمبی لائن نہیں ہونی چاہیے. بہت لمبی لائن سے بھی امپیکٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اس کو سینٹر میں جسٹیفائی کریں تاکہ آسانی سے پڑھنے میں آسانی ہو.
Copy aligned on the left margin are easy to read that on the right. یہ ایک مینٹل سائیکی کی بات ہے، ورنہ آج کل نارمل نارم سے ہٹ کر بھی ایڈ بنائے جاتے ہیں ان کی زیادہ افیکٹیوٹی کے لیے یا افیکٹونیس کے لیے. سو یعنی الائن سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیپر ہے نا جی، اگر ساری کاپی رائٹ کو ہے اور ساری کاپی لیفٹ کو ہے تو جو لیفٹ والی ہے وہ زیادہ پریفر کی جاتی ہے، کیونکہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طریقہ عرصہ دراز سے رائج چلا آ رہا ہے، ذہن میں پہلے سے وہ امبیڈ ہے، اس لیے اس کا رسپانس بہتر ہوتا ہے. شارٹ پیراگرافس آر مور لائکلی ٹو بی ریڈ. لمبی بات کہنے سے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، فوکس لوز ہوتا ہے. شارٹ پیراگرافس میں وہ میسج جو آپ کنوے کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں تو وہ پڑھیں گے، اینڈ دے ول اسٹارٹ ویژلائزنگ، blending with them the information passed on to them in an ad through headline, illustration and the body copy. تو یہ وہ پوائنٹرز ہیں، ان کو ذرا دہراتے ہیں دوبارہ. The typeface should be large enough to be read easily by your audience. The older the audience, the larger the type. Here, a combination of capitals and lowercase is easier to read than all capitals. Then, over long line lengths exhaust the eye and discourage reading. یہ بھی آپ کو بتایا. Copy aligned on the left margin are easier to read than the ones aligned on the right margin. And finally, short paragraphs are more likely to be read and more effective. کیونکہ آج سب سے زیادہ جو بات ہے نا، everybody is very busy. For whatsoever reason. So to keep them engrossed and concentrated or focused to your ad, it is better that you don't have a long copy. A shorter copy can be more effective. اب یہ جو ڈیزائننگ کا پروسیس ہے نا ایڈ کا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اس کا تمام پروسیس چینج ہو گیا. ایڈ کیسے بنایا جاتا ہے، ایڈ کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اس کا ہم آپ کو پریکٹیکل ایک مظاہرہ یا ایکسپلینیشن یا پریکٹیکل شیپ بھی دکھائیں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فرام اسکریچ، یعنی ایک اکاؤنٹس ایگزیکٹو انٹر ہوا، اس نے کریٹو ڈپارٹمنٹ میں ڈسکشن کی ود ریگارڈ ٹو دا سبجیکٹ وچ ہی ہیز آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ ود ہز کلائنٹ، اینڈ ان آرڈر ٹو پٹ دیٹ آن پیپر، ہاؤ دی ایکسرسائز گوز آن. اس کے لیے جہاں اسکیچنگ، کاپی رائٹنگ، السٹریشنز، پکچرز ضروری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس میں آج ایک اہم چیز کمپیوٹر ہو چکی ہے. کمپیوٹر پہ کس طرح ڈیزائن کنسیو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایونچولی ایک پرنٹ آؤٹ لیا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ کیسا لگے. آپ کو کیا چاہیے ہوگا اس ڈیزائننگ اور کمپیوٹر کے لیے؟ آف کورس یو نیڈ اے کمپیوٹر. اور آج کل کے جتنے بھی سافٹ ویئرس ہیں، دے ریکوائر اے کمپیوٹر ٹو اسسٹ یو ان ڈیزائننگ. اس کے بعد ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں تمام بیسک فیچرز شامل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے آپ کمپیوٹر میں بہتر سے بہتر رزلٹ یعنی ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اس میں بہت انٹرسٹنگ قسم کے سافٹ ویئر موجود ہیں اور بہت سے ویریس سافٹ ویئرز موجود ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ ایک اچھا ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ میں آپ مینجمنٹ پروگرام اور ٹائپ فونٹس کو بڑے آسانی سے مینج کر سکتے ہیں اور پھر اس سے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے ہوگا، میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کمپیوٹر سے ڈیزائننگ کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوں گے. ایک کمپیوٹر، ایک آپ کا جسے کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ سافٹ ویئر یا کوئی سافٹ ویئر ڈیزائننگ سافٹ ویئر یعنی ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر، اور اس کے بعد لیزر یا انک جیٹ پرنٹر.
تو یہ بات جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس میں اور بھی مطلب آپ اپنی کیپیبلٹیز کو زیادہ افیکٹو، زیادہ ماڈرنائز، زیادہ انوویٹو بنانا چاہیں تو آپ اسپیشلائز چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں. ایک پینٹ اور ڈرا پیکج ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ تصویروں کو ٹچنگ کر سکیں، آپ ڈرائنگس بنا سکیں، السٹریشنز بنا سکیں، اسکیچنگ کر سکیں آن کمپیوٹر. بہت میرا مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں اتنی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی آف یوسیج آف اکوپمنٹ ہے کہ آپ یو کین ڈو ونڈرز ود اٹ، اینڈ اٹ ٹیکس لیسر ٹائم دین what you would have done at an earlier stage on earlier days. Then another important component اور peripheral جسے کہتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں جو آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ اسکینر ہے. اسکینر کا بیسک پرپز ہوتا ہے ڈاکومنٹس یا پکچرز کو اسکین کرنا تاکہ آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں یا اپنے ایڈ میں انکارپوریٹ کر سکیں اور اس امیج کو یا اس اسکین ڈاکومنٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈٹ یا امپروو کر سکیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آپ کمپیوٹر کو کس طرح سے افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیزائننگ کے لیے. اب دیکھیے بنیادی طور پہ تو بیسکس تو وہی ہیں. یعنی اب سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکاؤنٹس ایگزیکٹو لاتا تھا، کریٹو ڈپارٹمنٹ میں سے میٹنگ کرتا تھا، اپنے کلائنٹ کی ضرورت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو گائیڈ کرتا تھا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ السٹریشنز، باڈی کاپی، ہیڈ لائنز، ٹائپ سٹائلز وغیرہ فٹ کر کے ایک ڈیزائن بناتے تھے. اور چونکہ انہوں نے کلائنٹ کو پریزنٹیشن کرنی ہوتی تھی اس کی پھر ویریشنز بناتے تھے اور یہ سارا کام مینوئل ہوا کرتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں اس کو کٹ اور پیسٹ کے طریقے سے کیا جاتا تھا. اسٹینسلز استعمال کیے جاتے تھے اور مختلف مینوئل میتھڈز استعمال کیا جاتا تھا. اب یہ سارا پروسیس کمپیوٹرائزڈ ہو گیا. تصاویر بنانا، تصاویر کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنا، اپنی ضرورت کے تحت ان کو اس حد تک استعمال کرنا جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں سے ریکوائرڈ انفارمیشن یا ریکوائرڈ السٹریشن ایکسٹریکٹ کرنا اور پروڈکٹ کی 3D پریزنٹیشن تیار کرنا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کی کیپیبلٹی کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم جب بات کر رہے تھے کمپیوٹر کی تو آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دو بنیادی ٹائپ آف کمپیوٹرز اویلیبل ہیں فار سچ جابس. یعنی آپ کے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کے لیے دو فارمیٹس اویلیبل ہیں. ایک تو وہ جو اسٹینڈرڈ آپ استعمال کرتے ہیں روزمرہ، اور ایک دوسرا ہے ایپل، اور ایک یہ IBM اورینٹڈ ہے. یہ دو سسٹمز ہیں جو آپ کے لیے ایک افیکٹو سسٹم آف ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کر سکتے ہیں. اس میں جو بات آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے نا، وہ بنیادی طور پہ یہ فیکٹرز ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں پراپر آج کل کے سافٹ ویئر اور آپریشنل سسٹم کے ریلیٹڈ اسپیڈ ہونی چاہیے، اس میں مناسب میموری ہونی چاہیے جو ریکوائرمنٹ آپ کے کام سے کومینسریٹ کرے گی. یعنی اگر آپ نے بہت زیادہ گرافک کام کرنا ہے تو آپ کو ریم یعنی میموری بھی زیادہ چاہیے ہو، اور اس کے علاوہ اسٹوریج یعنی ہارڈ ڈسک جس پر آپ نے پروگرام بنا کے اسٹور کرنا ہے، اس کے وقتاً فوقتاً آپ نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. میموری کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ میموری بڑی امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے. آج جتنے بھی پیکجز آ رہے ہیں دے ریکوائر ہائر میموری، ہائر اسپیڈ اینڈ وائڈر اسٹوریج. ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کے لیے بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ بیسک ایڈورٹیزمنٹ پریپیرنگ ٹول. اس میں آپ کو ہارڈ ویئر میں اسکینر اور پرنٹر امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، کیونکہ آپ نے جو ایڈ تیار کرنا ہے اس کو ویژولائز تو کر سکتے ہیں آپ،
لیکن جب آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اپنے کلائنٹس کو تو آپ کو پرنٹ آؤٹس بنا کے دینے پڑیں گے کہ ہاؤ ول دیٹ ایڈ لک ایز اے پرنٹڈ ایڈ. تو کمپیوٹر پلیز اے ویری وائٹل رول in preparation of your ads because it simplifies and it facilitates you in creating variations, options, so that you can show various options to your client and the campaign is selected on the choice and requirement of the client. سو یہ وہ پیرامیٹر ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بنیادی کانسیپٹ اور بنیادی پوائنٹ ایک ہے کہ آپ کے ایڈ کے طرف آپ کے ویور کا یا ٹارگیٹ آڈینس کی اٹینشن ہونی چاہیے. اس میں ایسے ایلیمنٹس ہونے چاہیے کہ اٹینشن گریب کرے وہ، اور اس کے بعد آپ کی کاپی اس طرح سے اثر انداز ہو کہ جو آپ کا آبجیکٹو ہے سروسز سیل کرنے کا یا پروڈکٹ سیل کرنے کا وہ اچیو ہو سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں اچھی طریقے سے رکھنی ہوں گی ٹو میک اے گڈ ایڈ. ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی اور وہ یہ بتائی کہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ ایک خاص ایسپیکٹ کا خیال یوں رکھنا پڑے گا جہاں آپ اس کی ڈیزائننگ کا خیال رکھیں گے، آپ اس میں تمام کمپوننٹس کا خیال رکھیں گے، اس کے تمام ایلیمنٹس کا خیال رکھیں گے. وہاں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے ٹائپ سائزز استعمال کریں، ایسے ٹائپ سٹائلز استعمال کریں جو پڑھنے میں آسان ہوں اور ان کو سمجھ سکیں. زیادہ کمپلیکیٹڈ ورڈز کا استعمال بھی نان کمپریہنسبل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس ایڈ کا امپیکٹ خراب ہوتا ہے. دا سمپلر دا ایڈ، دا سمپلر دا سلوگن، دا ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایزیئر ٹو ریئیکٹ. اینڈ وین یو ریئیکٹ یو ہیو اچیوڈ دی آبجیکٹ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایک اچھے ایڈورٹیزمنٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے، ایک اچھے ڈیزائن بنانے کے لیے ضروری ہیں، جن پر آپ کو عمل کر کے ایک اچھا ڈیزائن بنانے میں کامیابی ہوگی اور بالآخر آپ وہ آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں گے جو آپ کا ماحصل ہے یا آپ کا ٹارگیٹ ہے یا آپ کا گول ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کو بھی مد نظر رکھ کے کی جائیں کہ مارکیٹ میں آپ کا کمپٹیشن کیا کر رہا ہے، کیونکہ کمپٹیشن پر نظر رکھتے ہوئے جو کام آپ کریں گے اس سے آپ کو ہمیشہ بہتر سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. ویسے بھی کمپٹیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھنے سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں اور اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز کو کمپیئر کر کے اپنی ویکنیسز کو کم کر کے اپنی اسٹرینگس کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک مؤثر، ایک فعال اور ایک اچھا ایڈورٹائزنگ پروفیشنل بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی، جس سے آپ کو وہ نتائج حاصل ہوں گے جن کی آپ سے توقع ہے کلائنٹ. So, I hope you have understood all these points very carefully. You have noted the things about the typefaces. You have noted the important ingredients of the advertisement, and you will revise them and note them. Thank you very much. Have a nice day and take good care of yourself. Allah Hafiz.